ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ انسان کو علیکم السلام اللہ سبحانہ انسان کو اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کی دلیل دیتا ہے، وجہ بتاتا ہے کہ میں نے ہی آپ سب کو خلق کیا ہے، آپ کے لیے نعمات کا انتظام کیا ہے. کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو حق بنتا ہے بندگی کا کہ انسان کو بندگی کرے. دوسرے مرحلے میں عقل سے ہٹ کر ترغیب دلائی کہ اگر تو بندگی کرے گا تو جو ابھی تک نعمات دی ہیں ان سے بہت بہتر اور زیادہ اور لمبے عرصے تک خالدین فیہا تک دوبارہ نعمتیں ملیں گی اور پرسکون زندگی ملے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا. اور پھر آخری مرحلہ جب عقل کی بات دل کی بات نہ مانی جائے تو پھر زور اور جبر سے، یعنی اگر نہیں کرے گا تو دوسری طرف خرابی بھی ہے، عذاب بھی ہے. یہ جو آیت نمبر 28 اب ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ تقریباً اسی کا ایک دفعہ پھر تکرار ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں اور دوسری سائڈ سے. پہلے تھا کہ ترغیب دلائی گئی ہے، مثبت انداز میں بات کی گئی ہے. اب بات کو سوالیہ انداز میں اور جھنجھوڑنے کے انداز میں کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی نہ کریں، کفر کریں، جب کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ کام کیے. پہلے تو انداز اور تھا، اب یہ کیف تکفرون سے دوسرا انداز ہے، یعنی اے انسان تمہارے عقل مند ہوتے ہوئے، تمہارے سوچ سمجھ رکھنے کے باوجود تمہارے اوپر اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ یہاں بھی اب زندگی بھی پا چکے ہو اور یہ زندگی ختم نہیں ہونے والی اور آگے چل کر دوسری زندگی کی طرف چلی جانی. وعلیکم السلام. پھر یہ سوچا ہی کیسے جا سکتا ہے کہ تم کفر پر تو دیکھیں کیا کیسے بولتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے آپ لوگ اللہ کا کفر برت سکتے ہیں، کافر ہو چلتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے سے. جبکہ جیسے پہلے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے آپ کو کیا کیا، خالق کیا. اب اسی کو ادھر کیا کہہ رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، آپ تو اموات تھے، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، میت تھے. میت سے مراد یہاں یہی، میت کا مطلب ہوتا ہے جو کسی قابل نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. جیسے کوئی بھی چیز جب ختم ہو جاتی ہے اس کی کارکردگی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میت مردہ ہے، ختم ہے. تو انسان ادھر اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اگر مٹی ہو تو مٹی تھا، اس میں زندگی نہیں تھی، جمادات تھا، نباتات تھا، کچھ بھی تھا. جو بھی اس کی پہلی حالت تھی یا ٹوٹلی عدم سے ہی شمار کر لیں. ایک زمانے میں تو بالکل بھی لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی تو نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو زندگی دے دی. تو اس آیت کے برابر ہی یہاں فرما رہے ہیں جس میں خدا کریم نے یوں کہا تھا کہ کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے آپ کو خلق کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے آپ کو زندگی دی، ایک ناسمجھ، ایک بے شعور وجود سے باشعور وجود بنایا. آپ ایک پتھر نہیں رہے، آپ ایک مٹی کی طرح نہیں رہے، آپ ایک بوٹے کی طرح، ایک درخت کی طرح، ایک دوسرے کسی بھی نباتی وجود کی طرح نہیں ہے. آپ ایک شعور رکھنے والا، چلنے پھرنے والا، ارادہ رکھنے والا وجود بن چکے ہیں. اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں، اپنے آس پاس کو بھی سمجھتے ہیں. فَأَحْيَاكُمْ، آپ کو زندگی دی. پھر اے اللہ، مختصر کہانی اب دنیا و آخرت کی خدا کریم اس آیت میں جوڑ دیتا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ آپ کو واپس بھی، یعنی یہ نہیں کہ اب آپ کو بنا دیا ہے تو آپ خود سر ہو جائیں اور کہیں کہ بس زندگی تو مل گئی، اب ہمیں کیا اللہ کے ساتھ لینا دینا. اپنی مرضی کریں گے، جئیں گے جیسے مرضی ہے جئیں. نہیں، کہا ثم یمیتکم، ابھی بھی آپ کی ڈوری میرے ہاتھ میں ہے، کہیں دور نہیں جا رہے ہیں آپ. اور یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ پچھلوں کو دیکھ لیں، کوئی زندہ ہے اب تک؟ کوئی بھی نہیں ہے. آس پاس میں کوئی باقی بچا نہیں ہے. کوشش کر کے کوئی دیکھ بھی لے، اگر بچنا چاہتا ہے تو بچ کے دیکھ لے. ثم یمیتکم، باتیں پکی ہیں، باتیں جو اللہ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو کوئی شک ہو گیا پتہ نہیں اللہ یہ کہہ رہی ہے احیاکم، زندہ کیا بھی ہے یا نہیں. اور زندہ تو کیا ہے، سب جانتے ہیں زندہ بھی ہیں. یمیتکم کو کسی کو شک ہے کہ ممکن ہے کہ مارے گا، نہیں مارے گا.
اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ موت بھی آنی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، جب آپ یہ دو منظر دیکھ چکے ہیں تو اب تیسرے منظر کو تو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ابھی انسان کو جو سب سے بڑا مشکل پیش آ رہی ہے، جس وجہ سے انسان ابھی پوری یقین کی حالت پر نہیں ہے، ظن کی حالت میں انسان یقین نہیں کیے ہوئے۔ جن کو یقین آ جاتا ہے تو پھر تو وہ اس انداز میں زندگی نہیں کرتے، اس طرح انکار نہیں کرتے، اس طرح مولا سے نہیں بھاگتے، دربار سے ادھر ادھر نہیں رہتے، اسی جگہ ہی رہتے ہیں، بندگی کے دائرے میں رہتے ہیں۔ لیکن جس انسان کو یقین نہیں ہوتا ہے، ایک دن پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے نافرمانیاں اور گناہ، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی وہ یقین حاصل نہیں ہوا ہے کہ آخرت ہے اور ہماری پوچھ ہونی ہے، اور ہم نے یہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ زندگی امانت ہے، اس کو واپس کرنا ہے، ٹھیک سے واپس کرنا ہے۔ بندگی کے لیے دی ہے تو بندگی کرا کے واپس کرنی ہے۔ اگر کوئی امانت میں خیانت کرے گا اور وہ جس چیز کے لیے دی گئی ہے اس میں صرف نہیں کرے گا تو کیا ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر دوبارہ جلانا ہے اللہ نے، اور یہ اب یقینی حالت ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان اس کام کو دوبارہ انجام نہیں دیتا ہے، خرابی نہیں کرتا ہے۔ صرف جب یقین نہ ہو تو پھر سے آدمی اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بندگی کا، اور بندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں نعمت یقین عنایت کرے۔ خدا نے جن و انس کو بنایا ہے بندگی کے لیے، اور بندگی کیوں حاصل کرنی ہے، بندگی کیوں کریں، بندگی کا حاصل کیا ہے، عبادت کا، بندگی کا حاصل کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ تمہیں یقین کی منزل پر پہنچایا جائے۔ قیمت جو ہے وہ اسی یقین کی ہے، اور یقین ہوتا ہے تو پھر آدمی بندگی بھی کام کی کرتا ہے، پھر جو ہے یہ خرابیاں نہیں کرتا ہے۔ ابھی جو لوگ خرابیاں کر رہے ہیں یا جو جن سے خرابی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ساری خرابیاں جو ہے وہ اسی ایمان کی کمزوری جسے آپ کہتے ہیں، یقین کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ جو یقین کی منزل تک پہنچے تو بس پھر اس کو کسی قسم کی اور وہ تمام قیدوں سے رہا ہو جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے دربار میں اور بندگی اپنا لیتا ہے، اور وہ اس کو بندگی میں لطف آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم یحییکم، اے انسانوں دو مرحلے تو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ دو مرحلے پہلے جو ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی احیاکم ثم یمیتکم کے مرحلے تقریباً سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں نا، لوگ جی بھی رہے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں۔ یہ جو اگلا مرحلہ ہے ثم یحییکم، یہ والے مرحلے میں ابھی یہ خدا ہمیں بتا رہا ہے، اسی پر یقین کے لیے ہی سارا یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد آپ نے پلٹنا ہے تو کدھر؟ اللہ کی طرف آنا ہے، یعنی کہیں دور نہیں جا رہے ہیں انسان۔ تو مت سمجھ کہ کوئی تو خرابی کرے گا یا کچھ بھی کرے گا تو تو کہیں دور چلا جائے گا، واپس آنا ہے۔ اس لیے کیا کر،
بس دائرے میں ہی رہو، حد میں رہو، اور بندگی کے دائرے میں ہی اپنے آپ کو رکھو، تاکہ اس کا جو اگلی زندگی میں بھی تمہیں خدائے کریم کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور اس سامنے کو نبھا سکو۔ اس کے بعد اللہ جو ہے جب زندگی کا یہ سارا محور سمجھا لیتا ہے کہ یہ زندگی ایک دائرے میں ہے، یعنی موت و حیات دونوں ہیں، اس میں پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی ہے، پھر موت ملنی ہے، اس کے بعد پھر زندگی مل جانی ہے، یعنی جو اس کا آخری لمحہ، آخری جو اس کا کڑا ہے یا آخری حصہ ہے وہ پھر زندگی کی صورت میں ہے۔ یہ تو اس حوالے سے اب جو زندگی میں خود جو یہ پہلی زندگی ملی ہے، اس میں کیا ملے گا جی؟ اس میں خدا کریم نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کے لیے کیا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جس اللہ کی بندگی کا کہا جا رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، اسی نے تو آپ کے لیے خلق کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے زمین میں، وعلیکم السلام، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے اے انسانوں۔ اب زمین میں کیا کچھ ہے؟ زمین میں تو یقیناً بہت کچھ ہے، بہت کچھ انسان اپنا چکے ہیں، بہت کچھ اخراج کر چکے ہیں، بہت کچھ کو جان چکے ہیں، اور ابھی بہت کچھ اور ہے جس کو ابھی انسانوں نے جانا ہی نہیں ہے، بہت کچھ موجود ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اے انسانوں آپ کے لیے ہی خلق کیا ہے اللہ نے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اب ادھر کی زندگی کو رفاہی زندگی اللہ نے بنا دیا اور زمین کو بڑے طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ زمین ہماری زندگی کے لیے بڑی ہی مناسب، اس کے میں جو چیزیں ضرورت ہے ہمارے بدن کو اور ہماری زندگی کو اور ہمارے اس وجود کو، اس کے مطابق ہی اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو پتہ چلتی جا رہی ہیں کہ زمین کیسے جو ہے وہ اس طرح سیٹ ہے اور بہت ٹھیک ہے۔ ثم استوى الى السماء، یا ابھی بہت بحثوں والا ایریا ہمارا آگے شروع ہونے والا ہے، جس میں بڑی ہی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں مفسرین، اور بعض اوقات یقیناً جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے تو اب باتوں کی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مفسرین یقیناً وہ مخلص بھی تھے، محنتی بھی تھے، اور لیکن کچھ مسائل تھے مفسرین کے لیے، اور جو قرآن پہ کام کرنے والے یا کسی بھی دینی علوم پر کام کرنے والوں کے لیے مسائل تھے۔ اس میں سے کتابوں کا اتنے مسائل کا اویلیبل نہ ہونا، اساتذ کا دور دور ہونا، علم تک رسائی بہت مشکل تھی، تحقیقات تک رسائی کے وسائل موجود نہیں تھے، اتنے وسیع پیمانے پر کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو خود جا کر خود استاد سے ڈائریکٹ سیکھنا پڑتا تھا، کتاب تو نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے کتاب بنانی ہوتی تھی تو اپنی خود کتاب خود نوشت وہ کرتا، خود ہی لکھتا تھا۔ مثلا آپ کو ایک کتاب چاہیے تو آپ جائیں گے، جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس مہینہ رہیں گے، اس کے شہر میں رہیں گے، اس کے آس پاس میں رہیں گے، اس سے کتاب مانگیں گے، بلکہ وہ کہے گا کہ نہیں، کتاب ادھر گھر سے باہر بھی نہیں لے جانی، ادھر ہی بیٹھ کے لکھنا ہے۔ وہ آپ اس کے گھر میں جا کر روزانہ بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے، اپنی کتاب خود لکھ کے لے آتے، فوٹو کاپی کا انتظام بھی نہیں۔ اس ماحول میں اتنی تفاسیر اور اتنے سلسلے، پھر ابھی تو بہت سہل انگاری کا دور ہے، بس پچھلی کتابوں کو دیکھا اور
اپنی جو ہے وہ رائے قائم کر لی. بہت سارا کام پچھلوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت اس کی حد ہے، محدود ہے، وہ اس کی سوچ میں بھی محدود ہے، اس لیے کہ اتنے وسیع نہ علم کے وسائل موجود تھے، نہ ہی وصول علم کے وسائل. تو یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے آپ کے لیے خلق کیا ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ بڑا قسم کا اوکھا جملہ آ گیا. پھر اللہ، پھر یعنی اس کے بعد جب سب چیزیں زمین میں، جیسے ابھی سب اکثر مفسرین اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ ثم استویٰ، پھر رخ کیا اللہ نے آسمان کا. یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے بھیجا، پھر آسمان کا رخ کیا. یہ جو سامنے میرے ترجمے ہیں باقی بھی اسی طرح ہی ہیں، ملتے جلتے. زمین بنا لی، پھر آسمان کا رخ کیا. یعنی اب تصور کریں کہ اللہ کو بھی کیسے سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ بھی ایک اس طرح ایک کوئی بھی بنانے والا انجینئر ہو یا مستری ہو یا کوئی جیسے اس نے پہلے لگا رہا زمین میں کام سارا سلسلہ کرنے کے بعد پھر کیا کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف کیا. پھر آسمان آگے جو لفظ ہے اس کے بعد آگے لفظ ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے 7 آسمان جوڑے بنائے. یعنی ایسے جیسے کہ ہمیں اور آپ کو مثلا یا انسانوں کو ٹائم لگتا ہے یا ان کاموں میں کہ پہلے مثلا یہ بناتے ہیں گھر کا یہ حصہ، پہلے دیواریں بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں. یہ جو دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. دوسرے ترجمے میں یعنی انہوں نے لکھا تھا آسمان کی طرف رخ کیا، انہوں نے لکھا آسمان کی طرف توجہ کی. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ زمانے کا جو ہے اس میں، یعنی پہلے کافی ٹائم جو ہے اس کام پہ لگا، پھر آسمانوں کو جوڑنا شروع کیا، پھر اس کا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، آیا اس طرح ہے. پھر بات آگے ایک اور بھی ہے کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان. یہاں اچھی خاصی اس پہ نا 2-4 صفحے بحث کی ہے، زمین پہلے بنی ہے یا آسمان. کیونکہ یہاں اس آیت میں تو یوں لگتا ہے پہلے زمین کا کام ہوا ہے، پھر کس کا، آسمان کا. ایک اور آیت میں ہے کہ آسمان بنائے پھر زمین، جیسے کہ وہ آیت ہے، ایک آیت میں یوں کہا ہے کہ اس آیت کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَهَا دَحَاهَا، آسمانوں کے بنانے کے بعد پھر کیا کیا، زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا. اب اس میں بحث جو ہے وہ انہوں نے شروع کی کہ کیسے کیا. جبکہ جو قرآن کی دوسری آیات ہیں، قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون قال له کن
فیکون والی کیفیت ہے یہ کہ اس میں پہلے ادھر لگا رہا ہے اور پھر ادھر. یہاں جو چیز کہہ رہے ہیں وہ آگے آیت میں جڑتی نہیں ہے. جو میں آپ کو ایک تصویر پہلے جو قرآن بتاتا ہے اس کی وہ بتاتا ہوں، جو آج کی سائنس کے مطابق بھی ہے. سائنس کے مطابق زمین کا وجود اس طرح ہوا ہے کہ یہ زمین پہلے کسی یعنی کروڑوں سال پہلے، ایسے کچھ ٹائم کی بات نہیں، کروڑوں سال پہلے کسی بڑے سیارے کا حصہ تھی. کسی بڑے سیارے کا حصہ یعنی بہت بڑا سیارہ ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، اس کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ فضا میں آ گیا. جیسے کہ باقی سارے فضا میں موجود ہیں، تو اس کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ فضا میں آ گیا، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ پھر کروڑوں سال فضا میں، کیونکہ فضا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دے گی، اس لیے کہ ہر طرف سے کشش ثقل اور جو گریز از مرکز کی طاقت ہے وہ دونوں عمل کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دیتی. تو زمین پھرتے 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 گول ہو گئی، اور کوئی چیز بھی ہو گول ہو ہی جائے گی، خود بخود ہی گول ہو جاتی ہے. بندہ بھی اگر ایسے ہی گھومتا رہے نا، آخر میں دیکھیں گے کہ لٹو بن گئے. ہاں، کروڑوں سال کی بات ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ہاں جی، اس طرح زمین کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگا، پھر ایسے ایریے میں آ گئی جہاں ٹھنڈ ہے. آپ جانتے ہیں نا زمین کے آس پاس میں کیا ہے، نیری ٹھنڈ ہے. یہ جب جدا ہوئے تھا تو جیسے کہ ایک آگ کی طرح، انگارے کی طرح تھی زمین، انگارے کی طرح. پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، اور یہ سائنس کے مطابق ہے، پہلے قابل رہائش نہیں تھی، پہلے زمین قابل رہائش نہیں تھی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، ٹھنڈا ہونے دیا گیا. اور ابھی جو ہماری فضا ہے، یہ جو آس پاس میں ہماری فضا ہے، یہ انتہائی ٹھنڈی ہے. اب جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو مائنس شروع ہو جائے گا، -50 100، پھر آگے بہت ٹھنڈ ہے، بہت ہی ٹھنڈ ہے. تو یہ وہی ٹھنڈ نیچے اتر آتی ہے جب سورج ہم سے تھوڑا سا دور جاتا ہے نا. تو یہ نہیں کہ کوئی اور سردی کہاں سے آتی ہے، یہی جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے. اور پھر جب سورج ہمارے قریب آتا ہے، ہمیں وہ سیک دیتا ہے، تو پھر ہم ٹھیک ہے. اچھا، یہ زمین کی حالت. اب قرآن نے آ کر، ٹھیک ہے، قرآن نے آ کر اس حالت کو بتایا ہے. یہ بڑی ایک سائنسی بات ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. بس زمین اس طرح کی تھی، اور اسی سے ہی زمین جو ہے وہ قابل رہائش بن گئی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی. تو قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے، میں وہ آیت آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو توجہ ہو کہ قرآن نے یہ باتیں بہت پہلے کہہ دی ہیں. اور
یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، یہ جو کفر برتتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین رتق تھے۔ رتق یعنی ایک جڑی ہوئی چیز، رتق یعنی آپس میں سلی ہوئی جڑی ہوئی چیز۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ پہلے آسمان اور زمین کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے۔ پھر ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو ادھیڑ دیا، جدا کر دیا۔ بس یہ زمین پہلے کسی اور سیارے جن کو آسمان کا نام ہے، جو بلندی پر ہیں، ویسے تو سما صرف بلندی کو کہتے ہیں، لیکن آسمانی وجود جو ہیں ان کو بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ زمین اور آسمان کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز کو بنا دیا۔ افلا یؤمنون، اس کے باوجود کیا ایمان یہ نہیں لائیں گے؟ پھر زمین کی خصوصیات آگے ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس میں پہاڑ بنائے۔ اچھا، اب یہ تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، تو اب اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پہلے وجود کس کا ہوا ہے؟ پوری کائنات کا وجود، جس میں آسمان یا یہ جو سیارے ہیں سارے وجود میں آ چکے ہیں۔ زمین تو ایک جزوی وجود ہے جو بعد میں، یعنی آسمانوں کے وجود کے بعد آیا ہے، اور پھر اس میں جو سیٹنگ کی گئی ہے، اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، اس کو برابری دی گئی ہے، اس میں پہاڑ قائم کیے گئے، اس میں پانی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ 70% پانی اس میں رکھا گیا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ زمین ٹھنڈی ہو جائے۔ تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ آسمانوں کے بعد زمین کہیں جا کر کیا ہوئی ہے؟ بس زمین بھی پہلے ایک آسمانی وجودوں کا حصہ تھی، پھر علیحدہ کی گئی ہے، یعنی کوئی اس طرح علیحدہ۔ اور یہاں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب یہ ہے کہ یہ لوگ کتنی سادگی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کے زمین کو پہلے بنایا پھر آسمان کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ادھر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے زمین کو بنایا۔ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کی ہر شے انسانوں آپ کے لیے بنائی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، زمین بنانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ ما فی الارض کیا بنایا؟ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ اچھا، اب اس کے بعد ثم استوى الی السماء، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ اس کا فاعل ہے استوا کا، اور خود اللہ نے رخ کیا آسمان کا، جب کہ یہ آگے فسواہن کے ساتھ جوڑ ہی نہیں کھاتا ہے، پھر بنا دیا۔ سوا کا معنی یہاں یہ کریں، رخ کریں گے، آگے فسوا بھی وہی فعل ہے، استوا باب افتعال ہے، اسی باب سے، اسی سے سوا سے جو آگے فسواہن، پھر یہ ہنہ کی ضمیر کدھر لے جائیں گے؟ بنایا ان کو، 7 آسمان۔ خدا کریم زمین کی بات کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ثم استوى الی السماء، لیکن جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے، زمین کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، زمین پہلے سے موجود تھی، یعنی آسمان کے جو باقی وجودات ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، پھر اس سے جدا کیا گیا، جو کہ سائنس کا بھی آج یہی نظریہ ہے کہ یہ زمین
آسمانوں کے کسی حصے سے جدا ہوا وہ ٹکڑا ہے۔ پھر اس میں خدا کریم نے ہر چیز یہ سیٹ کی، اور ثم استویٰ الی السماء، پھر زمین کی سب چیزوں کو آسمان کے ساتھ جوڑا۔ نہ یہ کہ اللہ آسمان کی طرف اس نے رخ کیا۔ ثم استویٰ، یہ جو ما فی الارض ہے اس کو الی السماء، آسمان کے ساتھ مربوط کر دیا، جوڑ دیا۔ اور ہماری ساری زمین کی ہر چیز کس کے ساتھ مربوط ہے؟ آسمان کے ساتھ۔ ہماری روشنی ادھر سے ہے، ہمارا پانی ادھر سے ہے، ہمارے یہ جو زندگی کی جو چیزیں بھی زمین سے ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری آسمان کی مرہون منت ہے۔ حتیٰ ہمارے لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلْنَا لَكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا جو کہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو، آپ کی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بھی اتارا ہے۔ بس یہ بھی آسمانی چیز ہے، یعنی آسمانی کس طرح کی؟ خواہ آسمانی بن جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا لباس بھی آسمان کے پانی کی وجہ سے زمین سے اس کے وسائل اگتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، جیسے مفسرین نے لکھا ہے۔ بس ہماری ساری زندگی کی جو رونق ہے، اس دن عرض کیا ہے کہ روشنی کے بغیر تو ہم بالکل بیکار ہیں۔ تو روشنی کا انتظام کدھر سے ہے؟ آسمان کے ساتھ۔ بس زمین کو آسمان کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، یعنی اس کی تمام رعنائی اور رونق اور خوشی اور ہر چیز جو اس میں ہے وہ متعلق ہے آسمان سے، یعنی آسمان کے ساتھ اس کا رابطہ رہے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آسمان کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، ختم ہو جائے، تو پھر سمجھیں کہ صرف یہی، اگر زمین کو چھوڑ دیا جائے، سورج کی روشنی علیحدہ ہے، اگر سورج کی گرمی نہ ہے تو ہم تو سردی سے ہی کیا ہو جائیں؟ ہاں، جیسے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ لفظ کہتے ہیں کلفی بن جائے۔ بس یہ یہاں جو ہے ثم استویٰ الی السماء، یعنی اس ما خلق ہے، خلق لکم ما فی الارض کو آسمان کے ساتھ متعلق بنا دیا، نہ یہ کہ اللہ پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ یعنی یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کا کسی طرف رخ کرنے کا، وہ ہر حال میں ہر جگہ ہے، ہر طرف اس کی توجہ ہے، ہر چیز کو وہ اپنی نظر میں، یعنی کوئی چیز اس سے غائب ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی طرف توجہ کرنے کی وہ ہو کہ بھئی پہلے ادھر متوجہ تھا اب دوسری طرف متوجہ۔ لا یعزب عنہ ذرۃ، کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے، کوئی چیز اس سے محو نہیں ہے، غائب نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جائے کہ نہیں پہلے وہ ادھر تھا، اب ادھر سے فارغ ہوا تو چلے میں اب جو ہے نا وہ دوسرا کام، ایسے ہے بھائی۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کا بندہ سوچ سکتا ہے؟ بس پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا اس کو پہلے وہ سامنے لے آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ هو معکم اینما کنتم، یا اور کتنی آیات ہیں جن میں اللہ کے یہ بتایا گیا کہ وہ کسی جگہ سے غائب نہیں ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے، ہر جگہ ہر اس میں وہ موجود ہے۔ اور یہ کہ اور ٹائم کا مسئلہ کہ آیا پہلے یہ اور پھر وہ، اللہ کے لیے تو اس چیز کی یہ معنی نہیں رکھتا یہ چیز۔ اس نے کہا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا قال له کن، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کہے کہ اچھا یہ ہو جائے، اچھا پھر اس کے بعد یہ کہانی کس کے لیے؟ ثم استوى الى السماء۔ اچھا پھر اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں
السما کیا ہے؟ مفرد ہے. السما دوستو آیت میں دیکھیں پہلا سما کیا ہے؟ مفرد ہے. ہاں جی، ثم استوى الى السماء. ہم تو معنی یہ کر رہے ہیں کہ سما یعنی بلندی، یعنی آسمان، یا یہ جو بھی آسمانی وجود ہیں سارے سما میں آ جاتے ہیں. تو ایک مفرد ہے. آگے فوراً کہتا ہے فسواہن سبع سماوات. ہنہ کی ضمیر کدھر پلٹائیں گے؟ پھر اللہ نے جوڑا ان کو. حالانکہ ذکر پیچھے دو ہی چیزیں ہوئی ہیں، ایک زمین میں جو سب چیزیں خلق کی ہیں اور ایک آسمان مفرد ذکر ہوا ہے. تو ادھر آگے فرما رہا ہے کہ فسواہن، اللہ کا کلام ہے، یہ ایسے ہی چلے منہ سے نکل گئی والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلیں جی سواہن نکل گیا ہے تو چلے سواہن سے. سما مفرد ہے، آگے سواہن لگا ہوا ہے. سواہن سبع سماوات. جو ہم معنی کر کے آ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے سواہن یعنی یہی سب کچھ جو کچھ خلق کیا ہے اس کو، یا پھر زمین اور آسمان کو، یعنی دو کو ملا کر یا سب چیزوں کو ملا کر ٹوٹل جو ہے وہ فسواہن، ان تمام کو بنا دیا 7 آسمان. یعنی سارا جو یہ زمین و آسمان کا مجموعہ ہے یہ 7 آسمانوں کی صورت میں ہے. یعنی ادھر آسمان کو بھی شامل کریں اور پیچھے سے زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ان سب کو بھی شامل لے لیں. ان سب کو ملا کر ضمیر جمع مؤنث ان کی طرف پلٹائیں کہ بھائی ان سب کو ملا کر اللہ نے ان سب کو 7 آسمان بنائے. یعنی زمین بھی آسمانوں کا حصہ ہے. زمین ہماری وجہ سے ایک علیحدہ اس کا نام ہے لیکن ہے وہی آسمانوں کا حصہ. وہ بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز پر عالم ہے. اس بارے میں کچھ بات پھر اگر کوئی رہ گئی تو میں دوبارہ عرض کروں گا کیونکہ یہ بحث تھوڑی سی سمجھنے کے قابل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.